یہ دیکھیں گے کہ یقین کا مادہ کیا ہے انسان کی زندگی میں. معمولی طور سے آپ لوگ اور ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. مثال، ایک فیملی ہے جو اپنے بچے کی اسٹڈی ہونے کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر امریکہ میں بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے، اور وہاں بچہ جا کر پڑھنا شروع کرتا ہے اور فون پہ خیر خیریت دیتے رہتا ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد یہ خوشخبری دیتا ہے میں ایگزام پاس کر لیا الحمدللہ. پھر آنے والے سال، دوسرا سال، تیسرا سال، 4 سال پوری پڑھائی مکمل کر کے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے الحمدللہ یہ پوسٹ گریجویشن کی ڈگری بھی مل چکی ہے، کامیاب ہو گیا A گریڈ سے، اور انشاءاللہ میں پورے پیپر لے کر واپس آنے والا. گھر میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ گھر خوشی میں اور مسرت میں سب لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، مٹھائی شربات بانٹے جاتی ہے، اور سب کے سب گھر کو خوشی میں جھومتے ہوئے دیکھتا ہے. پھر بچے کے سفر سے آنے سے 3-4 روز قبل فون آتا ہے، اطلاع ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے کار ایکسیڈنٹ میں، ایئرپورٹ کے آنے، دوسرے اسٹیٹ سے یہ اسٹیٹ پہ آنے میں. وہی گھر جو خوشی میں جھوم رہا تھا اچانک غم و ماتم میں بدل جاتا ہے. جبکہ نہ گھر والوں نے جب بچہ پاس ہوا تھا اس کی ڈگری بھی نہیں دیکھے، نہ اس کی حقیقت میں پڑھی ہوئی یا نہیں پڑھی ہوئی نہیں دیکھے، نہ کوئی چیز ان کو نظر میں آئی، مگر خوشی میں آ چکے ہیں، ایکشن لے چکے ہیں. اور جب انتقال کی خبر آئی، نہ تو وہ ڈیڈ باڈی دیکھی، نہ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پڑھے، نہ تو کوئی ایسی چیز نظر آئی، مگر ایکشن میں آ چکے ہیں. تو کیا دنیا والوں کا کہنا اتنا سچا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. کتنے تصویریں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. یہ دن جس دن ماں اپنے بیٹے اپنے ماں باپ سے فرار ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں سے بھاگتے رہتے ہیں، ہر کسی کو اپنا حساب نہیں سدھرتا ہے، زمین کے جھٹکے آتے ہیں، پہاڑوں کو بادل کی طرح، روئی کی طرح اڑایا جاتا ہے، سمندر آگ بن جاتے ہیں، ستارے گر پڑ جاتے ہیں، آسمان پھٹ جاتا ہے، حساب کتاب کے میدان میں جہنم کو لایا جاتا ہے. کیا یہ باتیں، کیا اس کے لیے اپنے ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اس دن کی تیاری کیا اس کے لیے بھی کوئی اور ثبوت دینا چاہیے، جبکہ آپ دنیا کے معاملوں کو ایکشن میں لے لیتے ہیں اور تبدیل آ جاتی ہے ایکشن میں، کیونکہ دوسری خبر آ کر دوسری چیز کو تبدیل کرتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ غیب ایسا قیامت کے دن، حشر کے دن، خبر میں، آخرت میں، اللہ کے سامنے، یہ پوری چیزیں جنت جہنم کے جو بھی اوصاف اور صفات اللہ تعالیٰ نے دیا وہ برابر ہونے والے اور ہم کو ادھر سے گزرنا پڑے گا. اور جب ایسا احساس ہوتا ہے اپنی زندگی کی تیاری، حقیقی زندگی کی تیاری وہ اس میں لگ جاتا ہے. زندگی میں جھوٹ فریب دور ہو جاتا ہے، زندگی میں دنیا کے اوپر ٹیکا لینا چھوٹ جاتا ہے، مسبب الاسباب کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ فرمائے الذین یؤمنون بالغیب، جب غیب پر ایمان ہوتا تو نماز خود بخود قائم ہو جاتی ہے. فجر میں پکارنے والا الصلاۃ خیر من النوم، نماز اس وقت سونے سے بہتر ہے، وہ کس کو پکار رہا ہے؟ آپ ہی کوئی پکار رہا ہے. تو پھر آپ کے کان کہاں ہیں سننے کے لیے؟ اور وہ آخرت کے جہنم کے عذاب کا بچاؤ کرنے کا عمل کہاں ہے؟ اگر یہ چیز ہوتی ہے غیب پر ایمان حقیقی میں اور یقین کے ساتھ، تو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخالت نہیں ہوتی، دل مائل نہیں بلکہ خوشی سے پیش کرتا ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سبق نبی سے سیکھتی ہے، اس کے بعد عائشہ کا عمل دیکھیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جانور کو قربانی کو ذبح کرتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں عائشہ سے، ہاں عائشہ ما بقی لنا، کیا باقی ہے ہمارے لیے؟ تو عائشہ پوری بانٹ دیتے ہیں، صرف ایک 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند رہتا ہے وہ رکھی. تو کہتی ہے اللہ کے نبی وہ تو بکری اور قربانی پوری چلے گئی، صرف ایک 10 باقی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یا عائشہ ایسا مت کہو، جتنا بھی ہم بانٹ دیے وہ باقی رہ چکا ہے، یہ ہم کھائیں گے سو یہ باقی نہیں رہے گا. تو عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کو کچھ فتوحات میں کچھ 1000 دینار سونے کے سکے کے بھیجے جاتے ہیں ان کو عمر کی خلافت میں. اور اس وقت عائشہ نبی کی طرح
پیر جمعرات کا روزہ رہتی تھی اور روزے کی حالت میں اپنی جاریہ کو بلاتی ہے ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک تقریباً، اور ایک ایک دینار سونے کا عطر میں پرفیوم میں ڈال کر وہ جاریہ کام والی کہتے ہیں جاؤ یہ فلان کے گھر کو دے دو، یہ فلان کے گھر کو، سارا پیسہ بانٹا گیا اور جاریہ پریشان کہ عائشہ آپ اول آخر اللہ کے راہ میں پیسے تو جانے ہی جانے والے ہیں، یہ عطر کو کیوں ختم کرتی ہے؟ تو عائشہ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، ہماری خوشی دل سے جانے دیجیے۔ آج کتنے لوگ حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، اللہ کے راہ میں کچھ دیں گے، 1000 بار سوچتے رہیں گے کہ نقصان ہو گیا۔ ایسوں کا تو نقصان ہی ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ریٹرن کی امید نہیں رکھتے ہیں تو کیا آپ اپنے رب کو حقیقی کریم، جواد، رحیم اور اس طریقے کی صفات کو آپ نے مانا؟ اس لیے یہ چیز کو حقیقی تیقن کے ساتھ جب دل میں یہ چیز احساس پیدا ہوتا ہے تو زندگی اور ساری دنیا حقیر اور نیچلی حصے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں کیا ہے؟ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ ہم کو اتنا یقین دلا دے جس کی وجہ سے سارے دنیا کے مصیبت حقیر اور چھوٹے ہو جائیں۔ مگر جب تک دل میں یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ، آخرت پہ اور اپنے نیک صالح اعمال اور دین اسلام پہ، جب تک آپ دنیا کے اندر ہی پھنسے ہوئے رہیں گے، اس کے آنے سے خوش ہوئیں گے، اس کے جانے سے دکھی پڑ جائیں گے۔ اور حقیقت میں یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آ کر کہتا ہے ابو الدرداء جاؤ آپ کا گھر جل چکا ہے۔ تو کہتے ہیں محترق، میرا گھر نہیں جلا۔ تو کہتے ہیں نہیں میں اسی گلی سے آ رہا ہوں، پورے گھروں کے اوپر آگ لگ گئی۔ تو ابو الدرداء کہتے ہیں نہیں میرا گھر تو نہیں جلا۔ تو کہتا ہے ارے میں آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں ابھی۔ تو ابو الدرداء کہتے ہیں مگر میرا گھر تو نہیں جلا۔ تو چلتے دیکھتے ہیں وہ آگ پورے گھروں کو جلاتی سوائے ابو الدرداء کا گھر باقی۔ تو وہ صحابی تعجب سے کہتا ہے وہ تابعی کہ آپ کو کیسا معلوم کہ آپ کا گھر نہیں جلا؟ تو کہتے ہیں مجھ کو میرے نبی کی باتوں پہ یقین ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار پڑھ لے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آج یہ دعا پڑھنے والے بہت ہیں مگر یقین کے ساتھ پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بہت سے اسباق دیتے ہیں اور بہت سے امور پیش کرتے ہیں، اور مجرم لوگ، جرم کرنے والے لوگ صرف وہ نہیں جو چوری اور قتل کرتے ہیں، مجرم لوگ جو یقین کو اپنے دل میں نہیں پیدا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے کہنے کے آنے کے بعد، رسول اللہ کے فرمان کے آنے کے بعد اپنی ہی صحیح اور اپنا ہی شبہ اور شک اس کو دائرے میں رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر ان کا حال دیکھیں گے اور ان کا منظر دیکھیں گے قیامت کے روز، یہ مجرم لوگ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، اللہ کو صورت دکھانے کی قابل نہیں ہے۔ یہ لوگ ناکسو رؤوسہم، سر جھکا ہوا ہے، عند ربہم، کیا بات سے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھ چکے ہیں آپ کے نشانیاں اور آپ کے آیات اور آپ کی کلام اور آپ کے نبی کے فرمان، اور سن چکے تھے، دیکھے بھی سنے بھی، مگر کوئی ایکشن میں، عمل میں، نیک عمل میں نہیں پڑے، دنیا میں ہی غافل رہے۔ فرجعنا نعمل صالحا، اب تو ہم نے انجام یہاں پر دیکھ چکے ہیں تو ہمیں واپس لوٹا کر ایک چانس دیجئے، ہم کو اب یقین ہو چکا ہے۔ ٹائم گزرنے کے بعد یقین اس وقت کام نہیں آتا تھا۔ آج امتحان آپ کا یہی ہے کہ کیا آپ کے اللہ کے اوپر آپ کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ظلم کریں گے؟ بھائی حقیقت میں جو لوگ اللہ کی نماز سے بھی غافل ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اب دنیا پوری نہیں پڑھ رہی تو میں پڑھنے سے کیا ملتا، یا مجھے کیا ہونے والا ہے، نماز تو ایک بوڑھے عمر میں پڑھنے کا ہے، یا کچھ ایسے خیالات لیتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے جتنے بھی موبائل میں بیلنس ہے اور رسید ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس بل مہینے کو آتی ہے اور بل بھرتا ہے تو اس کا سروس چلتے رہتا ہے، اگر بل نہیں بھریں گے تو سروس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح الیکٹریسٹی بل، لائٹ کا، کرنٹ کا بل اگر نہیں آ جائے تو وہ بھی چلا جائے گا۔ اقامہ رینیو نہیں کریں گے، انشورنس رینیو نہیں کریں گے تو اس کے اوپر بھی چالان مخالفت آئیں گے۔ تو ہم پوری پابندی سے ہر چیز کو اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا والے آپ کے اوپر رحم اور ترس کھانے والے نہیں،
فوراً آپ کے اوپر ایکشن لینے والے ہیں. سزا کی تیاری ان کے اندر اتنی تیزی سے ہے کہ آپ کی مخالفت بس دکھ جائے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، آپ کتنے اپنی ساری زندگی میں کتنے مرتبہ اپنی اسی آنکھوں سے اور اسی کان سے، اسی ہاتھ پیر سے کتنے گناہوں میں اور برائیوں میں چلے گئے تھے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی سروس ڈسکنیکٹ نہیں کیا. نہ تو آپ کو لنگڑا بنایا، نہ تو آپ کو اندھا بنایا، نہ تو آپ کو بہرا بنایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ امید رکھا ہے، میرے بندے تو کتنا بھی گندا ہو تو میرا ہی بندہ ہے، اسی چیز سے تو میرے راستے کو دیکھ کر میرے طرف ایک نہ ایک دن آنے والا ہے. مگر جس کی مہلت چلے جاتی ہے اس کو دوبارہ چانس نہیں ملنے والا ہے. حسن البصری رضی اللہ تابعین کے امام تھے، اور ان کے وقت ایک جنازے کو لایا گیا ہے. مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور جنازے کی نماز پڑھ کر میت کو قبرستان میں پہنچائے، اور قبر میں اتارنے کے وقت شیخ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے بچوں، اگر یہ میت جس کو ہم قبر میں اتار رہے ہیں اگر یہ زندہ ہو کر دنیا کو چلا جائے تو کیا کرے گا؟ تو بچے، شیخ اگر یہ دنیا کو چلا جائے یہ تو نمازیں پڑھے گا پابندی سے، روزہ رہے گا، خیرات کرے گا، استغفار توبہ کرے گا، تہجد پڑھے گا، قرآن جتنے بھی نیکیاں گنتی. تو شیخ ایک ہی جملہ کہے، ان لم یکن هو فکن انت. اگر یہ موقع اس آدمی سے چلا گیا تو آپ وہ آدمی بنیے جس کو یہ موقع ملنے والا ہے. آپ یہاں سے قبرستان سے جائیں گے دنیا میں، وہی چیز کیجئے جو اس سے چھوٹ چکی ہے. اللہ تعالیٰ دوسروں کو آپ کے لیے عبرت بنایا، اور اگر آپ عبرت نہیں لیں گے ایک دن آپ عبرت بنیں گے دوسروں کے لیے، یاد رکھیے. تو یہ یقین کو جب پیدا کریں گے اپنے دل میں، جب آپ کا عمل خود تبدیل ہوتا ہے. ایک امام صاحب کا واقعہ آج ہی پڑھ رہا تھا میں. لندن کے ایک مسجد میں نئی ملازمت ان کو دی گئی تھی، اور اچانک ان کی رہائش کچھ دور مقام پہ تھی، بس میں روز آتے جاتے ہیں. تو اتفاق سے جب وہ بس میں چڑھ کے گئے تھے تو بس والا نے، ڈرائیور جو تھا، ان کی ٹکٹ کے پیسے لے کر ان کو چینج واپس کیا. تو امام صاحب جب چینج گنے تو دیکھے کہ اس میں 20 پیسے جو وہاں کی کرنسی کے ہے، پاؤنڈ کے، زیادہ دے دیا ہے. تو تھوڑی دیر تک سوچ میں بیٹھے کہ بھائی 20 پیسے کی کچھ اہمیت نہیں ہے یہاں پر، اس سے کیا ہے، اس کو واپس کر دوں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور یہاں پر یہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی بہت لیتی ہے، کیا میں رکھوں یا دے دوں. اس چیز میں کشمکش تھی. اچانک اترنے کے وقت وہ 20 پینس نکال کر ڈرائیور کو دے دیے، بول دیے بھائی یہ آپ ایکسٹرا دے دیے تھے، یہ آپ رکھ لیجیے. تو ڈرائیور کہا آپ وہی امام صاحب ہیں نا جو یہاں مسجد میں پڑھاتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا آپ کی مسجد میں آ کے اسلام کے بارے میں آپ سے پوچھوں، اور میں جان بوجھ کر آپ کو زیادہ دیا تاکہ دیکھوں کہ آپ لوگ کا سلوک کیا ہے. تو شیخ کہتے ہیں اللہ کا شکر، اتنا روتے میرا پیرا ہل گئے، زمین سے چل نہیں سکا، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بچایا کہ اسلام کو 20 پیسے میں بیچنے والا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ ڈریے اور یقین پیدا کیجئے. یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو ایک محنت کرے گا زمین پہ، اپنی مزدوری کرے گا، مگر آخری میں تیرے عمل سے تجھ کو ہی ملاقات کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ آپ لوگ اپنی جنت اور جہنم کو آگے سامنے دیکھ کر اپنے قدم کو احتیاط کر کے چلیے کہ کیا چیز کس راستے میں بھٹک چکے تھے، کیا کافی نہیں ہے، واپس لوٹ کے آئیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، آپ کے وہی گناہوں کو نیکی میں بدل کے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقائع میں بھی یہ واقعہ ہے کہ ایک اعرابی، دیہاتی آدمی آتا ہے مسجد میں، اور بدو لوگ جس طرح رہتے ہیں اس طبیعت کا تھا یہ اعرابی. این محمد، این محمد، یہ مسلم میں روایت ہے. محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، جیسا کہ بازار میں پکار رہا ہے وہ مسجد میں آ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں یہاں ہوں آئیے. تو اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں. تو آ کر کہتا ہے انت محمد، آپ یہ محمد، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کہتے ہیں. این ربک، آپ کے رب کون ہے، کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں یہ مفہوم کا یقین دلانے کے لیے آپ کیا مثال دیتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ کا یہ اونٹ آپ سے فرار ہو جائے اور آپ کا ساز و سامان لے کر بھاگ جائے اور آپ بیچ ریگستان میں موت کے قریب ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ تو میری چیز مشکل کو آسان کر دے، اس چیز کو لوٹا دے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز لا کر دلانے والا ہے. تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مفہوم ہے؟ بدوی عربی ہے، اس کو سمجھ میں آنے والی بات اتنی سی تھی. اور آج ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، ہر دنیا کا فن کو جاننے والے لوگ،
ویسے بھی کالج میں جب پڑھتے ہیں اگر ایگزام کا پرچہ لیک ہو جائے یعنی امتحان سے قبل سوالات بچوں میں معلوم ہو جائے تو کالج والے ایگزام کو کینسل کر کے دوسری ڈیٹ دیتے ہیں تاکہ حقیقی قابلیت بچوں کی نظر آئے۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سامنے ایک کتاب جس میں بیان واضح ہے قرآن مجید میں اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا سوالات ہونے والے ہیں، آپ کا امتحان میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کو قرآن کھول کر دیا گیا کہ آپ جواب اس زندگی میں بنا کر دیجئے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ فیل جا رہے ہیں جبکہ سوالات معلوم ہیں مگر جواب دینے کی عمل کی قابلیت بہت کمزور رہ چکی ہے۔ اس میں اور ایک چیز یقین کے تعلق سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی زمین پہ اگر آپ کو اقتدار اور بڑائی ہونا ہے کسی بھلائی میں بھی یا کسی خیر کام میں بھی تو یقین کی ضرورت بہت سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین پہ ہدایت کے سب یعنی ہدایت دینے والوں میں سے ان کو بلندی پہ اور امام بنائے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے مقتدی چلتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو زمین پہ بڑی رتبت اور بڑا مقام دیے ہیں ہدایت کے راستے پہ لوگ کو چلانے کے لیے جب ان کے اندر صبر پایا گیا اور ہمارے آیتوں پہ یقین کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے آپ کے اور ہمارے عمل میں یقین آنے کے بعد اور اللہ کی پوری چیز کو سمجھنے کے بعد ایک چھوٹا سا عمل ہے جو زیادہ لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے۔ بے شک شرک کے بارے میں تو کافی سن چکے تھے، ہو سکتا آپ لوگ ماشاءاللہ سے، کیونکہ یہاں پر یعنی الحمدللہ توحید کی بہت بڑا قلعہ ہے جس سے الحمدللہ توحید ابھر کر سمجھ میں آتا ہے اور دیا جاتا ہے اور شرک کو دور پھینکا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ شرک عمل کو حبط کرتا ہے مگر انسان کے عمل میں بھی اور ایک عمل ہے اگر وہ بھی چیز آ جائے تو یقین کے اور قبولیت کے منافی ہو جاتا ہے، وہ ہے سچائی، اخلاص۔ جب عمل اخلاص سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب بندے کے دل میں پورا یقین ہے اور دنیا کے اندر اکثر لوگ اسی چیز میں مار کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں کبھی نیکی کرتے ہیں مگر نیکی کے بدلے میں انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے ساتھ بھی بھلائی کب کرے، کسی کی ضرورت ہے اس کو ہیلپ کرنے جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہم کو بھی وقت پڑے تو ان سے مدد لینے کا ہے۔ یہ نیت سے کریں گے تو آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ایمان والا عمل ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کر دیتا ہے اور انتظار قیامت میں لینے کی انتظار میں امید میں رہتا ہے، یہاں پر دینا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ما عند اللہ خیر، آپ اللہ کے پاس کئی گنے زیادہ ہے اور ادھر آپ کو سخت ضرورت رہے گی اس دن۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ماں حشر کے میدان میں آ کر کہتی ہے بنی، اے بیٹے، جعلت بطنی لک وعاء وثدی لک سقاء، میں نے تجھ کر میرے پیٹ میں سنبھالی کتنے ماں اور تجھ کو میرے سینے سے دودھ پلائی، احسان جتا رہی ہے ماں۔ کیا مانگنے کے لیے؟ اريد حسنہ، ایک نیکی چاہیے بیٹا مجھے۔ کیا بڑی خوشی سے لے لیجیے کہے گا بیٹا؟ امی الیک عنی نفسی نفسی، اے ماں تو ہٹ جا، میرا حصہ مجھے سدھر رہا ہی نہیں، مجھے خود پریشانی ہے، تجھ کو ایک نیکی کیسا دے سکتا؟ تو وہ دن میں انسان کا اگر خالص عمل آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت آپ کی تنگی آسان ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں پر یہ عمل میں جب اخلاص ختم ہو جاتا ہے، دنیا والوں سے اس لیے کریں گے کیونکہ دنیا والوں سے فائدہ لینا ہے، تو یہ عمل یہاں کا یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کا واقعہ بہت پیارا ہے۔ عمر فاروق کے زمانے میں جب وہ امیر مومنین تھے، فتوحات بے حساب ہوتی تھی اور فتوحات کی خوشخبری جیسا دور دور سے مقامات سے فوج کے میسیجز یعنی پیغام آتے ہیں، اے امیر مومنین، ہماری فوج یہ سٹی کو، اس بستی کو اپنے اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے، وہ ملک فتح ہو چکا ہے، وہ بستی ہم پار کر چکے ہیں۔ جتنے بھی فتوحات کے خوشخبریاں آتے رہتے ہیں، عمر فاروق رونے کے سوا کوئی دوسرا عمل ان سے نظر نہیں آتا تھا۔ صحابہ کرام آ کر کہتے ہیں یا عمر، یا امیر المؤمنین، اتبکی وقد اتم اللہ هذا الدین، کیا یہ رونے کی بات ہے جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عہدے میں آپ کو اتنا بڑا اجر دے رہا ہے کہ زار زمین کا نقشہ بدل گیا ہے اور اتنے فتوحات اللہ تعالیٰ آپ کے عہدے میں اتنی کامیابی اسلام کو بچھا رہا ہے؟ تو عمر فاروق کیا کہتے تھے؟
واللہ ان من کان قبلی لہو خیر منی، اللہ کی قسم مجھ سے جو پہلے گزرے میرے سے لاکھ درجے بہتر تھے، یعنی ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اتنا نہیں دیا گیا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے عمر تمہارا انعام دنیا میں ہی لے لو، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ تو وہ چیز پہ افسوس اور غم اور رونا آ رہا تھا، کیونکہ ذمہ داری کا احساس ہے، اور قیامت میں نجات پانے کے لیے وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں سب کچھ یعنی یقین، تقوی، پرہیزگاری اور بہترین مثال، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عمر ایک راستہ لے لے تو شیطان دوسرے راستے سے چلا جائے گا، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہو سکتے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو وہی عمر کہتے ہیں اگر آسمان سے منادی کوئی پکارنے والا کہہ دے کہ سارے زمین والے جنت میں ایک جہنم میں ہیں، تو سوچتے ہیں عمر کہ ہو سکتا میں ہو جائے، اپنی نفس کو اتہام کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے اور ان کی پہچان اسی میں موجود ہے۔ نفس اللوامہ، جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، نفس جو ملامت کرتی ہے، بلیم کرتی ہے، اچھا کریں گے تو کہتی ہے کیا اتنی ہی نماز پڑھنا آیا، اتنی ہی قرآن کرنا آیا، اتنی ہی صدقات دینا آیا آپ کو، وہ نفس ملامت کرتی ہے، اور اگر برا کریں گے تو ضمیر گوارا نہیں ہوتا ہے کہ کب تک آپ اس گناہ پہ رہیں گے، کب توبہ کریں گے، کب سدھریں گے، کب اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ تو وہی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ عمل بہت اہمیت والا عمل ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی نیکی کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ دوسرے والے بھی سامنے مجھے دنیا کی نیکی دے دے، تو یہیں پر معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو جنگ کے میدان میں مشرک کا تعاقب کر رہے ہیں، میدان میں صفایا ہو چکا ہے، مشرکین کی شکست ہو گئی، ایک مشرک فرار ہو رہا ہے، اس کا پیچھا تعاقب کرتے ہوئے اس کو مارنا ہے، اور وہ جیسا گر جاتا ہے اب ختم، معاملہ ختم ہونے والا ہے، تو وہ مشرک ان کے منہ پر تھوک دیتا ہے، فوراً امام علی رضی اللہ عنہ اپنی میان تلوار میں رکھ کر پلٹ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے جنگ میدان میں آ کر ہم سے لڑنا چاہا، اس کو یہاں ختم کرنا چاہیے۔ تو امام علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو وہی مقصد سے آیا تھا، اللہ کی بڑائی کے لیے، مگر جب اس نے میرے منہ پر تھوکا مجھے ایسا لگا کہ میں ذاتی بدلہ چکاؤں گا اس سے، تو میں نے سوچا کہ جو عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چیز کے اوپر بہت اہمیت دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کا عمل آپ کی نیت پہ دارمدار ہے، اور نیت میں جتنا اخلاص ہے اور دنیا کی کوئی رواداری نہیں، جب تک آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے، اور قبولیت ہوتا ہے وہ عمل کا۔ آج دیکھیے ہمارے پاس یہ ایسا عمل بھی ہوتا ہے جو ہم انجانے میں بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ رمضان کا ماہ آتا ہے، رمضان کے ماہ میں کیا کرتے ہیں اکثر لوگ، اپنے ورکر، اپنے ملازمین، اپنے کام والی خواتین جو گھر میں کام کرتی ہے، سب سے پہلا حصہ زکوٰۃ کا یا پیسوں کا یا اناج کا یا کپڑوں کا انہی کو دیا جاتا۔ ایک نیت یہ رہتی ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ تو فرض نکال دیں گے، دوسری نیت یہ بھی آتی ہے کہ کام والوں کا خلوص ہم سے اور بڑھے گا، ہمارے پاس جم کے کریں گے، ہماری گیا۔ کتنے لوگ یہ کرتے ہیں، ہر سال ہوتا ہے یہ ہر گھر میں، مگر یہ شرک خفی جو گھس گھس کر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی، یہ شرک جو مل کے چھپ چھپ کے آتا ہے اس سے زیادہ مجھے خوف ہے، کیونکہ آپ کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ بے شک آپ شرک نہیں کر رہے ہیں، مگر ایسا عمل کر رہے ہیں جو آخرت میں اس کی امید نہیں، دنیا میں ہی توڑ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی چیز کو غور کرنا اور سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا اور آخرت پہ، اور یہی چیز کو اخلاص سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص پیش کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت انسان خود خالص چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں میں بھی آپ کے لیے ایک عبرت کا سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ہے؟ سبق کو دیکھنے سے پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں اور اس میں بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مثال سمجھائے، آپ اگر گھر میں بھی بیٹھ کر دودھ پیتے ہیں اور دودھ میں کوئی شائبہ آ جائے، کوئی چیز گر جائے، کوئی گندگی پرندے سے یا کوئی جانور سے فضلہ گر جائے، تو آپ اس چیز کو پھینک دیں گے، بولیں گے یہ تو قابل پینے کی نہیں، کیوں؟ اس میں کوئی دوسری ملاوٹ آ چکی۔ اور اگر بالفرض آپ پیتے پیتے آپ کے ناک سے خون کا خطرہ اگر وہ چلا جائے تو آپ بولیں گے یہ تو بیکار ہو گیا، کیونکہ خون حرام ہے اور اس میں بھی ملاوٹ آ گئی۔ پھر اگر دودھ والا کچھ ایسی چیز بھی نہیں گرے، دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر زیادہ دے رہا ہے، تو آپ فوری کیلنڈر میں یہ رکھیں گے کہ بھائی اس کا حساب کتاب میں کاٹا جائے یہ دن کا، کیونکہ اس طریقے سے چیٹنگ اور دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ حضرت انسان
ذرے بھی ملاوٹ آپ کو برداشت نہیں، وہ چیز کو پھینک دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ ہم جیسا بھی آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکاریں گے، دوسروں کو بھی پالنہار سمجھیں گے، دوسروں کو بھی مددگار سمجھیں گے، آپ سے بھی جڑیں گے، دوسروں سے بھی جڑیں گے. پھر یہ کیسا قبول کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ جو چیز انسان کے لیے خود قبول نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ چوپائے میں بھی ایک عبرت کی بات ہے آپ لوگ کے لیے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم اس کے پیٹ کے اندر کی چیز آپ کو پلاتے ہیں. کہاں کی چیز ہے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس کو پیدا کیا اس کے پیٹ میں 3 تھیلی ہے، ایک آخری میں جس سے گندگی اور فضلہ نکل جاتا ہے، اور بیچ میں دودھ کا ہے جدھر سے دودھ نکھارا جاتا ہے، اور سامنے خون کا ٹکڑا جمع ہوتا ہے وہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو من بین فرث و دم، یہ گندگی اور یہ خون کے درمیان سے لبنا خالصا، صاف دودھ شفاف، نہ اس کی ملاوٹ ہے نہ اس کی ملاوٹ ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے راحت اور آرام اور صحت عافیت ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام کو اعتبار کریے، اور گھروں میں ہمارے پاس جتنے بھی شرک کے مظاہرے اور وہ چیزیں نظر آتے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص بھی نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی جاتی بلکہ دوسروں کو بھی ٹھہرایا جاتا، تو اس سے کوئی چیز حاصل نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کب کرتا ہے آپ کا عمل؟ سورہ آل عمران کی آیت اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. امرأة عمران، عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے جب وہ حمل سے تھی کہتی ہے اے اللہ میرے جو پیٹ میں ہے یہ آپ کے لیے خالص ہے، کوئی دوسرے دنیاوی کام میں اس کو نہیں لگاؤں گی، یہ اللہ کے گھر کے خدمت کرنے کے لیے یہاں پر اس کو وقف کرتی جس طریقے سے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر والانثى. اور جب اس نے جنم دیا دیکھا کہ عورت بیٹی ہے، اور کہنے لگے اللہ یہ تو عورت بیٹی ہے، میں نے سمجھی تھی مرد بچہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد میں فرق ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، بہترین انداز سے قبولیت کر لی ہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ محررہ ہے، آزاد ہے دنیا کے خواہشات سے. جب تک اپنا اور ہمارا عمل اور نیت اس چیز کے لیے خالص نہیں ہو سکتی، جب تک اپنے عمل کو کمزور کرنے والے ہم ہی بنانے والے ہو جاتے. اس لیے سب سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو سدھارے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی چیز جو آنے والی ہے جس سے ملاقات کرنے والے ہیں اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے اپنے راستے کو یہاں پر اور اپنے عمل کو درست کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا کہنے والے کو اور سننے والوں کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اور آپ کے دل میں یقین کو